الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ فی یوم 50 صلاة صافحتہ یوم القیامہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام اور محترم اساتذہ اکرام، سلسلہ ہے پختہ علم والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ سوال کرنا علم حاصل ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کنز العمال کی ایک حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العلم خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا یرحمکم اللہ۔ فرمایا علم خزانے ہیں اور ان خزانوں کی چابی سوال کرنا ہے، اور پھر فرمایا تو تم سوال کرو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ تفسیر صراط الجنان میں اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ سوال کرنے کی صورت میں 4 لوگوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ پہلا سوال کرنے والے کو، دوسرا سکھانے والے کو، تیسرا سننے والے کو، اور چوتھا ان سے محبت رکھنے والوں کو۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مومن پر فرض ہے، یہ کہ وہ روزہ، نماز اور حرام اور حدود اور احکام کو جانے۔ اس کی شرح میں خطیب بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے مسائل سیکھے جس پر اس کی لا علمی کو قدرت نہ ہو۔ حضرت حسن بن ربیعہ رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ وہ علم نہیں ہے جس کو تم آج کل حاصل کر رہے ہو، بلکہ علم کا طلب کرنا اس صورت میں فرض ہے کہ آدمی کو دین کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ اس مسئلے کے بارے میں کسی عالم سے پوچھے یہاں تک کہ وہ عالم اسے بتا دے۔ سبحان اللہ۔ مزید تفسیر صراط الجنان میں اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا، امام ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر یہ بات واجب ہے کہ وہ کھانے پینے، پہننے میں اور پوشیدہ امور کے متعلق ان چیزوں کا علم حاصل کرے جو اس کے لیے حلال ہیں اور جو اس پر حرام ہیں۔ یوں ہی خون اور اموال میں جو چیز اس پر حلال ہے یا حرام ہے وہ تمام چیزیں ہیں جن سے بے خبر رہنا کسی کو بھی جائز نہیں، اور ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے کہ اس پر کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اس کی حدود کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا سوال کرنا
نصف علم ہے۔ مزید سوال کے تعلق سے ہم اپنے سلسلے میں بھی سنیں گے، اور سوال کی اہمیت، علم سیکھنے کے مزید ذرائع کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ ہمارے اس سلسلے میں ہم تابعین مدینہ منورہ میں سے کسی ایک شخصیت کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں رکن شورا حاجی شاہد بھائی۔ سیدی، آج ہم کس شخصیت کا ذکر خیر کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو رجا اتاردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا انشاءاللہ عز و جل ذکر خیر سنیں گے۔ سبحان اور اللہ۔ آپ نے جیسے بتایا کہ یہ تابعی بزرگ ہیں اور مدینہ پاک میں رہنے والے بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمبی عمر عطا فرمائی۔ ماشاء اللہ۔ بہت بڑے عالم، بہت نیکوکار، خوشخبری سنانے والے بزرگ ہیں۔ اور آپ نے جن صحابہ کی زیارت کی سبحان اس کا بھی عرض کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت کی، سبحان اللہ، جو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی، اور ان سے بھی احادیث آپ نے روایت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ نے لمبی عمر کا ذکر فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو رجا اتاردی علیہ رحمہ، آپ نے لمبی عمر پائی۔ کتنی لمبی عمر پائی؟ اب کتنی لمبی پائی ہے تو نہیں لکھا۔ جس وقت ایک روایت یہاں بیان کی گئی ہے جی، تو آپ نے فرمایا کہ آج میری عمر 135 سال ہے۔ اللہ، اس وقت 135 سال تھی۔ اب مزید آپ نے کتنی لمبی عمر پائی یہ نہیں معلوم ہو سکا۔ اور لمبی عمر کس طرح حاصل ہوتی ہے کچھ یہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء جو بھی نیکی ہے اس کی برکت سے لمبی عمر حاصل ہوتی ہے۔ یہ لمبی عمر یہ اچھا وصف ہے۔ دیکھیں اچھا وصف بھی ہے، برا بھی۔ اچھا جب ہے جب لمبی عمر کے ساتھ نیکیاں ہوں، ایمان اور نیکی، صرف نیکی نہیں، سبحان ایمان بھی۔ اور اگر عمر لمبی ہے مگر ایمان نہیں ہے، ایمان تو ہے مگر نیکی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے لمبی عمر کی کیا فضیلت ہے؟ زیادہ عمر ہوگی زیادہ گناہ کرے گا۔ دعا بھی دیتے ہیں کسی کو تو اسی طرح سے لمبی عمر کی دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ امیر السنت کا بھی یہی طریقہ ہے ماشاء اللہ کہ آپ جب کسی کو دعا دیتے ہیں درازی عمر بالخیر کی ہی دعا دیتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں کچھ دینے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آتا تھا، اس کا واقعہ ہے۔ اس کی شادی ہوئی تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملک الموت علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس نوجوان کو جانتے؟ فرمایا ہاں، یہ مسلمان ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، جب تک مجھے دیکھ نہ لے یہ گھر نہیں جاتا، اور آج اس کی شادی ہے تو یہ مجھ سے ملنے آیا ہے۔ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی عمر کے تو 6 دن باقی۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام غمگین ہوئے کہ آج اس کی شادی اور 6 دن باقی رہ گئے اس کی زندگی کے۔ اس واقعے کے 7 مہینے کے بعد وہ نوجوان جب پھر حاضر ہو گیا تو زندہ تھا۔ اچھا، اب ملک الموت علیہ السلام جب داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تم نے کہا تھا کہ 6 دن باقی ہے، تو اتنی عمر پا گیا۔ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہوئی کہ آپ کی خدمت میں حاضری دینے کے بعد یہ باہر نکلا تو اس کو ایک فقیر نظر آیا، محتاج نظر آیا، اس نے اسے صدقہ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 6 دن کو 60 سال میں بدل دیا، بلکہ 10 سال مزید عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صدقہ دینے سے عمر میں برکت ہوتی ہے،
اسی طرح جب انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، مالی خدمت کرتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں دبائے، ان کا جائز کہنا مانے، ان کے احکامات جو بھی شریعت کے مطابق ہیں مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی زندگی کے 3 سال رہ گئے تو اس کو 30 سال میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں باپ کی خدمت تو ویسے واجب ہے، کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کی برکات کس کس انداز میں ملتی ہیں؟ جی ہاں، سبحان اللہ، بلا شبہ برکتیں۔ سبحان اسی اللہ۔ طرح صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مالی خدمت کرنا، ان سے رابطے میں رہنا، ان کو اچھا مشورہ دینا، رابطے میں رہنے کے لیے خط بھی ہے، ای میل بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، فون پر رابطہ بھی ہے، خود چلے جائے، یہ چیز بھی عمر میں برکت کرتی ہے۔ صرف رابطہ کرتے رہنا، ہاں، رابطہ رہنے سے ایک تعلق قائم رہتا ہے نا، رابطہ نہیں گے تو تعلق کیسے یہ قائم صلہ رہے گا؟ رحمی، حسن سلوک، ان چیزوں میں آ جائے گا۔ جی جی۔ اور اسی طرح نیکی جو ہے، مطلق جو بھی نیکی ہے، نہیں اللہ کی رضا کے لیے جو بھی جائز کام کرے وہ نیکی ہے، سبحان اللہ، تو جو بھی نیکی کی جائے اس سے بھی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عبادت بھی کریں گے، عبادت کا اجر بھی ملے گا، قیامت میں بھی اس کے فوائد ملیں گے، قیامت کے بعد جنت میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی، اور دنیا میں یہ ایک لمبی عمر پانے کے جو نسخے ہیں ان میں سے ایک نسخہ بھی ہے۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی اور مالک تو نہیں ہے نا، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا مالک ہے، دنیا کا بھی وہی مالک ہے۔ اگر ہمیں دنیا بھی چاہیے تو وہ بھی ہم اپنے رب سے ہی مانگیں گے نا۔ بے شک، بے شک۔ تو نیکیاں کرنے سے صرف اخروی فائدے نہیں ہوتے، دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے واقعہ بیان فرمایا جس کے تعلق سے آپ نے ان کی عمر کا ذکر فرمایا کہ یہ 135 سال کا آپ نے ذکر کیا، جی، اس کا کیا وہ ہے معاملہ، کہاں آپ نے یہ ذکر فرمایا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہم عصر ہیں یہ بزرگ، یعنی اسی زمانے کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام ابن سیرین بھی اسی زمانے کے ہیں، بلکہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابن سیرین، ان کے مزارات بھی ایک ہی احاطے میں ہیں، ایک ہی عمارت میں ہیں، سبحان اب بھی اللہ۔ یہ اکٹھے ہیں بزرگ۔ دو شخص حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، تو پوچھا کہ وہ جنات جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان میں سے کوئی زندہ ہے؟ یہ سوال کیا۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرانے لگے۔ اخلاق بہت اچھے ہوتے تھے ہمارے اکابرین کے، الحمدللہ۔ آنے والے سے، سوال پوچھنے والے سے کوئی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ سیدنا حسن بصری سے یہ سوال کیا گیا۔ جی، امام ابن سیرین بھی موجود تھے، اور سوال ہوا تو آپ نے یہ کیا سوال کرتے ہو؟ نہیں، بلکہ مسکرائے، فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ابو رجا اتاردی کے پاس چلے جاؤ، جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں جی آج جن کا ذکر خیر خاص طور پر ہے۔ خاص طور پہ۔ تو اب اس میں دیکھیں ایک بڑی پیاری بات عرفان بھائی یہ بھی ہے کہ بزرگ جو نا دوسرے بزرگوں کے پاس بھیجنے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ کہیں گے بھئی کیا آپ کو اتنا یہ بھی پتہ نہیں ہے، آپ امام حسن بصری ہیں۔ کیسا پیارا انداز، جی ہاں، ماشاء اللہ۔ تو ہم بھی کوئی وہ انا کے چکر میں نہ پڑ جائیں کہ بھی کہیں گے یار آپ جامعہ میں پڑھتے ہیں، آپ سادسہ میں پڑھتے ہیں، جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہو کر آپ کو اتنی بات پتہ نہیں ہے، آپ استاد صاحب ہیں آپ کو اتنی بات پتہ نہیں ہے، آپ نگران صاحب ہیں آپ کو اتنی بات پتہ نہیں ہے۔ ارے بھائی پتہ ہے تو بتا دیں گے، بھائی نہیں پتہ تو لا علم لا ادری، نہیں جانتا میں۔ بہرحال اب وہ شخص جو ہے حضرت ابو رجا اتاردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہی سوال کیا کہ جن جنات نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی تھی اس میں سے کوئی زندہ ہے؟ فرمایا بتاتا ہوں، ایک مرتبہ ہم نے آرام کرنے کے لیے خیمہ کہیں لگایا تھا، ایک سانپ پریشان حالت میں نظر آیا، مضطرب تھا، اور دیکھتے دیکھتے وہ سانپ مر گیا۔ تو
آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سانپ کو دفن کر دیا تو طرح طرح کی آوازیں آنے لگی، تم پر سلام ہو، نظر نہیں کوئی آ رہا تھا۔ فرمایا کہ تم کون ہو؟ آواز آئی ہم جن ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ بھلائی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنات بھی دعا دیتے ہیں۔ بے شک جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، عاشق رسول بھی ہوتے ہیں، گستاخ بھی ہوتے ہیں، بد عقیدہ بھی ہوتے ہیں، اچھے عقیدے والے بھی ہوتے ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں، شکلیں جو چاہیں بدل لیں، اس طرح کے پاورفل بھی ہوتے ہیں۔ جنات کی بہت ساری قسمیں۔ انہوں نے انہیں دفن کر دیا۔ جی، تو وہ اب آواز آنے لگی، وہ سانپ جو مرا تھا اس کو دفن کیا تھا، تو آواز آنے لگی تم پر سلام ہو، تم نے ہمارے ساتھ بھلائی کی، تو تم کون ہو؟ ہم جنات ہیں۔ تو اب آواز آئی جس سانپ کو آپ نے دفن کیا یہ ان جنات میں سے آخری جن تھا کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنات نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ جی ہاں، یہ تو قرآن پاک میں سورہ جن، اس میں اس کا بیان ہے۔ جنات جو ہیں وہ ایمان لائے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت سنی تو انہوں نے کہا کہ عجب تاثیر ہے اس کی، اور جا کر پھر اپنی قوم میں اسلام کی دعوت دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہاں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اس وقت میری عمر 135 سال تھی۔ جی سبحان اللہ، سبحان۔ سیدھی جنات کے بارے میں بڑا وہ ایک کنسیپٹ ہمارے عوام میں ایک پایا جاتا ہے، وہ کہیں کوئی معاملہ پیش آئے، گھر میں کچھ آہٹ محسوس ہو، چھت سے کچھ آہٹ محسوس ہو، یا بعض اوقات کسی حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچ گئے، یا اس کے علاوہ کئی معاملات میں، تو توجہ فوراً جاتی ہے کہیں کوئی آسیب تو نہیں، جنات معاملات۔ جنات کے بارے میں ہمیں اسلام نے کیا کنسیپٹ دیا، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جنات کیا ہیں، اس بارے کچھ مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی۔ کچھ تو دیکھیں میں نے عرض کیا نا، جی ہاں، مزید یہ کہ جنات کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ اس کا ثبوت جو ہے قرآن پاک سے، کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، پوشیدہ مخلوق، یہ بعض اوقات نظر نہیں بدی آتے۔ کی طاقت ہے جن۔ جی جی، یہ جہالت کی بنا پر ایسا ہے۔ جنات جیسے ابو البشر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ابو الجن کون ہے؟ شیطان۔ یہ تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے کہ شیطان جو ہے یہ ابو الجن ہے، یہ جنات کا باپ ہے، باپ ہے۔ اور جنات کو اللہ تعالی نے آگ سے پیدا کیا۔ دیکھیں نا، جب اس نے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو کیا بکواس کی تھی اس نے کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تو برحال جو جنات ہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیے ہیں، اور یہ بھی شریعت کے مکلف ہیں، پابند ہیں، اور ان کے اندر بھی اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے۔ وہ میں نے عرض کیا نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، قیامت کے روز ان کو اٹھایا جائے گا، اور ان کے معاملات ان حساب کی کتاب تعداد بھی بہت زیادہ بتائی گئی ہے۔ جی انسانوں سے زیادہ ہے، اور ان سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے۔ سبحان جو اللہ، سب سے بڑی مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سیدنا ابو رجا عطاردی علیہ رحمہ، جن کا ذکر خیر الحمدللہ جاری و ساری ہے، ان کی عبادت کے تعلق سے کچھ مدنی پھول۔ دیکھیں عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ صرف نمازیں پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، روزے رکھنا ہی عبادت نہیں ہے، آپ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ڈھالیں، عبادت ہی عبادت ہے۔ کاروبار بھی کرنا عبادت ہے، جبکہ اللہ رسول کے فرمان کے مطابق کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ رشتہ داری نبھانا یہ بھی عبادت ہے، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی بعض اوقات عبادت بندہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھوں گا، وضو کر کے مسجد کی طرف جاؤں گا، وہاں جا کے نیت کروں گا، یہ عبادت ہے، جبکہ اس کا کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے گھر سے چلنا یہ بھی عبادت ہے، اگر اس کے حلال کمانے کی نیت سے جا رہا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ خاص جو ان کا ارشاد جو ہے
آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لیے دن رات میں 5 بار اپنے چہرے کو خاک آلود کرنا. نماز آدمی پڑھتا ہے تو نماز کے اندر سب سے افضل کیفیت کیا ہے؟ سجدے کی. سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ 5 بار رب کی بارگاہ میں جھکنا، چہرے کو خاک والا، مٹی والا، گرد والا کرنا میرے نزدیک بہت ہی عمدہ اور اچھی شے ہے. سبحان اللہ. نماز کے یہ عاشق تھے، نماز سے محبت کرنے والے تھے. اللہ ہمیں بھی نماز کی محبت نصیب فرمائے. الحمدللہ امیر اہل سنت جو کہ مشہور و معروف شخصیت ہیں الحمدللہ. اور عالم اسلام میں ان کو کون نہیں جانتا ہوگا بھائی. الحمدللہ. تو ان کو دیکھ لیں آپ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری لغت میں جماعت ترک کرنا تھا ہی نہیں. سبحان اللہ. اور نمازوں کی پابندی، سفر پر جاتے ہیں تو یہاں تک کہ امیر السنت نے ایک نعرہ بھی لگایا ہے، مسجد بھرو تحریک مسجد بھرو جاری تحریک. رہے گی. بے شک. اور اسی کے تحت یہ صدائے مدینہ جو کہ سنت بھی ہے. جی یہ سمجھیں کہ دعوت اسلامی بننے سے پہلے بھی امیر علیہ سنت کی یہ ترکیب تھی کہ آپ 1-2 افراد کو، دوستوں کو ساتھ رکھتے اور نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے. اور جب دعوت اسلامی شروع ہوئی تو باقاعدہ صدائے مدینہ، اور اب تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے لیے بھی طے ہوا ہے مدنی انعامات کی مجلس کے تحت کہ ان نمازوں میں بھی باقاعدہ ہم لوگوں کو مسجد کی طرف لے کر آئیں. مجالس کا قیام ہے، 3 رکنی مجلس ہے، وہ نماز کی دعوت دیتی ہے ہر نماز سے پہلے. اسی طرح امیر علیہ سنت کی یہ بھی ترغیب ہے، دکاندار ہیں، کوئی تاجر ہیں، بازار میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے وقت اپنے پڑوسی دکاندار کو اس کی دعوت دے دیں، بھئی آپ بھی نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں. اگر ہم صدائے مدینہ لگاتے ہیں تو کسی ایک نے بھی اگر ہماری آواز سن کر اٹھ کے نماز پڑھ لی تو یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. دیکھیں چرسی بنا رہا ہے، شرابی شراب پر لگا رہا ہے، اور کھلاڑی اپنی ٹیم پوری بنا کر میدان میں جا رہا ہے. نمازی تو کیوں اکیلے جا رہا ہے؟ اللہ تو بھی لے کر جانا، کسی کو 2-4 کو لے جا. تو جتنے نمازی ابھی ہیں، مثلا ایک مسجد میں 50 نمازی ہیں، ہر ایک 2-3 کو لے جا، 150-200 نمازی ہو جائیں گے. نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کی طرح. جی اللہ نصیب فرمائے. آمین. سیدھی رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. ہم یہ شعر تو پڑھتے ہیں، اللہ والوں کا جب ذکر خیر کرتے ہیں تو ایک بات یہ بڑی نمایاں ہوتی ہے، گریہ وزاری، رونا رلانا، اور پھر جہاں تلاوت قرآن ہو وہاں گریہ وزاری، نماز میں گریہ وزاری. تو یہ اس تعلق سے کچھ مدنی پھول. حضرت سیدنا ابو رجا اتاریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد، جس کو ہم انگلش میں کزن کہتے ہیں، جی حضرت عباس رضی اللہ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، ان کے بیٹے. جی یہ ابھی نو عمر تھے، کم سن تھے. فاروق اعظم کے دور میں غالباً آپ کی عمر 13 سال تھی. وہ حبر الامہ، اس امت کے بڑے عالم مفسر قرآن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تھی ان کو. سبحان اللہ. ان کی زیارت کی حضرت ابو رجا اتاریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. تو ان کی یہ جگہ جہاں سے آنسو ڈھلکتے، یہ جیسے کوئی بوسیدہ تسمہ ہو، ایسی ہو گئی تھی. اللہ اکبر. کیونکہ یہ کثرت سے گریا کیا کرتے تھے، کثرت سے رویا کیا کرتے جیسے بعض بزرگان دین کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ نشان پڑ گئے تھے. جی حضرت فاروق اعظم کا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں جی تو پرنالہ جو ہے وہ دیوار سے جہاں اس کا پانی بہتا ہے وہ جگہ کالی سی ہو جاتی ہے، بلیکش ہو جاتی ہے. تو اس طرح اللہ والے خوف خدا سے، عشق الہی سے، حب مصطفیٰ سے جب آنسو بہاتے تو مسلسل رونے کی وجہ سے یہ جگہیں ان کی نشان پڑ جاتے تھے. میرے سنت کا انداز ہمارے سامنے ہے. میرے سنت دامت برکاتہم العالیہ خوف خدا کے تعلق سے بھی اور پھر عشق مصطفیٰ کے مطلب تعلق وہ سے روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی ترغیب دلائی. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا، اے لوگو رو، اگر رو نہ سکو تو بتکلف رو،
رونے کی کوشش کرو. اب وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ دکھانے کے لیے نہیں, وہ اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا کیونکہ دوزخی لوگ روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہرے پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں. آنسو ختم ہو جائیں گے, آنکھوں کو زخمی کر دیں گے, کشتیاں اس میں بہائی جائیں تو بہہ جائیں. اللہ کی پناہ. تو رونا جو ہے یہ تو بہت اچھا ہے. عشق خدا میں, خوف ذات کبریا میں دل ڈرے آنسو بہیں, یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سن کر صحابہ کرام اشک باری کیا کرتے تھے. جب ہم یہ تصور قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہر وقت کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اب اس سے کیا ہوگا, عاجزی پیدا ہوگی. جب عاجزی پیدا ہوگی تو دل میں رقت پیدا ہوگی اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. یہ سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا تو کیسے روئیں, یہ ان کو رونے کا نسخہ بتایا جا رہا ہے. اچھا, قبروں کی زیارت کریں, اس سے دل نرم ہوتا ہے اور آنکھوں میں نمی اس کی بھی ترغیب دی گئی, اس کی بھی قبروں کی زیارت کرنے سے دل نرم ہوں گے. جی. اور 2 قطرے بتائے گئے جو اللہ کو بہت پسند ہیں. ایک خون کا قطرہ جو راہ خدا میں بہے, اسلام کی حمایت میں وہ زخمی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے. دوسرا وہ قطرہ جو خوف خدا سے آنکھ سے نکلے, آنکھ سے ایک قطرہ ٹپک جائے. جی. اللہ اکبر. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا, اللہ اکبر, دل کی سیاہی دور ہو جائے گی, دل کی سختی دور ہو جائے گی. نہیں عبادت میں دل نہیں لگتا, طلبہ کہتے ہوں گے پڑھائی میں دل نہیں لگتا, فکر مدینہ کرنے کو دل نہیں چاہتا, حافظ تو ہوں قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, اور اتنی صورتیں مجھے یاد ہیں لیکن نماز میں وہی مختصر صورتیں پڑھ کے گزارا کرتا ہوں, دل ہی نہیں چاہتا. تو خوف خدا سے آنسو بہائیں انشاءاللہ. دل کی نرمی ہوگی تو پھر آنکھیں بھی بہیں گی, آنکھیں بہیں گی اور انشاءاللہ یہ اس طرف رغبت ہوگی اور آنکھیں بہہ کر دل کی کالک کو صاف کریں گے. اچھا, رونے کی قسمیں مفتی احمد یار خان نعیمی نے مرآت میں لکھی. جی. غم کا رونا, بہت خوشی ملتی آدمی پھر بھی رونے لگ جاتا ہے. جیسے مدتوں کے بعد کوئی بچھڑا ہوا مل جائے اس کو دیکھ کے لوگ روتے ہیں تو یہ خوشی سے روتے ہیں خوشی میں نا. بھی آنسو بہتے ہیں. عشق رسول میں رونا, عشق الہی میں رونا, خوف سے رونا, اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رونا, اپنی بری حالت کو یاد کر کے رونا, اور یہ رونا اللہ کی رحمت ہے. مفتی صاحب نے لکھا بادل روتا ہے چمن ہنستا ہے. سبحان اللہ. نا بادل روتا ہے, پانی برستا ہے تو زمین سے پھر پودے نکلتے ہیں, پھول پھل نکلتے ہیں. سبحان اللہ. بچہ روتا ہے تو ماں کا دودھ جوش مارتا ہے, اور آنکھوں کے پانی سے ایمان کے کھیت کو سیراب کرتے رہو. مفتی صاحب نے لکھا ایمان کا کھیت ہرا بھرا رہے کیسا گا. پیارا جملہ ارشاد فرمایا. علماء ہوتے ہیں نا. اللہ اکبر. اللہ اچھا, مکھی کے سر کے برابر آنسو بندے کے آنکھ سے نکلیں, چہرے کو پہنچیں, تو نکلتے چہرے کو پہنچتے ہیں نا, سبحان اس سے پہلے اللہ پاک جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. تو خون بہتا ہے, طلبہ علماء ہمارے جانتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا, خون بہہ گیا. آنسو بہیں گے تو گناہ ٹوٹ جائیں گے. گناہ ٹوٹ جائیں. ایک قطرہ مکھی کے سر کی مثال دی گئی. جی. پلکوں کے بند کو توڑ کر دامن میں آ گرا, ایک قطرہ میری بخشش کی سبیل کر گیا. بعض اوقات ایک قطرہ بہت اچھا شعر. یہ وہ بندے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہ جائے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں نصیب کرے. آمین. وہ شعر بھی سنا دیں, وہ میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم, اگر آپ کاش تیرے خوف سے یا خدا. میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم, تیرے خوف سے یا خدا یا الہی, تیرے خوف سے یا خدا یا الہی. یہ مختلف قسم کا رونا جو ہے جی. اس کا جیسے عرض کیا گیا سب سے عمدہ اور فضیلت والا رونا کون سا ہے,
یہ ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی شفاعت کے لیے آنسو بہائے، یہ سب سے افضل رونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے اشعار لکھے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، رب کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے شفاعت کی خوشخبری سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ دل نکل جانے کی جائے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہوئے تشریف لائے ہیں، آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو رونے والی آنکھیں مانگو، سبزی افضل آنسو۔ رونا سب کا کام نہیں، تو گناہوں کے ڈر سے، اللہ کی پکڑ سے جیتے جی رو لیں، ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد تو اس کا موقع نہیں ہوگا، جو یہاں روئے گا اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہنسنا نصیب فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور یہاں گناہ کر کے کفر کر کے ہنسے گا نا، کسی کو بیوقوف بنا دیا، ارے میں نے اس کو بیوقوف بنا دیا، ہا 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 کہہ کے لگا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں کہہ کے لگا رہے ہیں، کسی کو چھیڑ رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں کہہ کے لگا رہے ہیں، گناہ کر کے کہہ کے لگائے جا رہے ہیں، جو ہنستا ہوا گناہ کرے گا روتا ہوا جہنم میں داخل کیا جائے گا، اللہ کی پناہ۔ استغفر اللہ۔ جو یعنی اگر ہم جانتے، اللہ کے معاملات کو پہچانتے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے تو زیادہ روتے، کم ہنستے۔ کم ہنستے۔ رونے کے تعلق سے کچھ اس کے میڈیکلی جو بینیفٹس ہیں، اچھا میڈیکلی بھی اس کے ہیں کچھ فوائد؟ جدید ریسرچ نے اس کو ثابت کیا ہے، وہ بھی جلدی جلدی کچھ عرض کرتا ہوں۔ جی۔ ماہرین کے مطابق جو پانی آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے نکلتا ہے، یہ عام پانیوں سے ڈفرنٹ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، اور یہ محققین نے کہا کہ ویکلی کم سے کم 15 منٹ ایک انسان کو رونا چاہیے، ہفتہ وار؟ جی، کم سے کم 15 منٹ روئے، اور ایک بار بھی جب روئے گا تو دماغی صلاحیتیں اس کی بہتر ہو جائیں گی۔ واہ کیا بات ہے۔ اور ماہرین نے یہ بھی کہا کہ آنسو انسانی جسم میں موجود کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتے ہیں، جس کی طبیعت بوجھل ہو وہ روئے گا تو ذہنی دباؤ اس کا ختم ہو جائے گا، بلڈ پریشر، شوگر، دل کے امراض اس کو نہیں ہوں گے، اور آنسوؤں کو روکنے سے آنکھوں میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، بینائی کمزور ہو سکتی ہے۔ روکنے نہیں چاہیے۔ جی، اب کیوں روکیں بے؟ روئیں بھی اللہ رسول کی یاد میں، سبحان مدینے کی یاد میں روئیں، آخرت کو یاد کر کے روئیں۔ طلباء کو تو سبق یاد نہیں ہوتا، وہ جب بھی روتے ہوں گے۔ اللہ کرے ہم ویسا رونا روئیں جیسا رونے کا پسندیدہ ہے جو شرع جو میں پسندیدہ ہے۔ تو یہ کچھ میں نے عرض کیا رونے کے تعلق سے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ سیدی سلسلہ ہے ہمارا چونکہ پختہ علم والے، تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہم انہیں علم سکھاتے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی بچوں کی تربیت کے کوئی ذرائع ہیں؟ تربیت کے ذرائع مدنی چینل دیکھ ہی رہے نا دیکھنے والے، یہ بھی اس بہترین، آسان ترین اور دلچسپ ترین اب تو بچوں کے ذریعہ۔ لیے اسپیشلی بھی وہ مدنی چینل کے سلسلے ہیں۔ تیاریاں ہو رہی ہیں مدنی الحمدللہ۔ چینل فار کڈز، انشاءاللہ دن رات مدنی منوں کے بچوں کے موج لگ kids جائے کے گی۔ سلسلے، ہاں الحمدللہ اب بھی مدنی چینل دیکھیں، موجی موجے بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا کر سکتے ہیں ہم بچوں کی تربیت کے لیے؟ اور علم کے لیے تو ہم مدارس میں بھیجا، جامعات میں بھیجا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور؟ دیکھیں علم حاصل کرنے کے ذرائع، جیسے آپ نے کہا مدنی چینل میں نے عرض کیا، ہفتہ وار اجتماعات دعوت اسلامی کے جو ہیں اس میں علم سکھایا جاتا ہے، جامعۃ المدینہ میں تو بہت علم سکھایا جاتا ہے بھائی، ہزاروں علماء دعوت اسلامی فارغ کر چکی ہے، علماء اور عالمات،
8,000 سے زیادہ الحمدللہ. سبحان اللہ. پھر مدرسۃ المدینہ بالغان، یہ بھی علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کریں، یہ بھی علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. مدنی قافلوں میں سفر، یہ بھی علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. دعوت اسلامی کے کتب و رسائل کا مطالعہ، یہ بھی علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. مدنی مذاکرہ علم دین سیکھنے کا بہترین، آسان ترین، دلچسپ ترین ذریعہ ہے. اس کے علاوہ آپ مدنی قافلوں میں جائیں. اور بچے کیسے جائیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں یہ عرض کرنے لگا تھا، آپ مدنی قافلوں میں جائیں تو اپنے بچوں کو جو سمجھدار ہیں ان کو بھی ساتھ لے جائیں. آپ بچپن میں اپنے ابو کے ساتھ مدنی قافلے میں نہیں جاتے رہے؟ الحمدللہ گیا ہوں. ہے نا. الحمدللہ. تو اس طرح بچوں کو ساتھ لے جائیں، ایک سے زیادہ نہیں ورنہ وہ شرارت کریں گے. مدنی دورے میں ساتھ لے جائیں. مشکل ہو جائیں گے، زیادہ ہوں گے تو پھر مسجد کے بے ادبی وغیرہ کا خوف ہے. اس طرح جو نیک لوگ صلحاء ہیں، امام صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، کوئی نگران ہیں، کوئی نیک آدمی ہے، ان کے پاس اپنے بچوں کو لے کر جائیں. دیکھیں اس میں جو آج بزرگ جن کا ہم تذکرہ بالخصوص سن رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی عرض کروں گا کہ آپ کا ایک پڑوسی اپنے بچوں کو اچھا لباس پہنا کر تیار کر کے حضرت سیدنا ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لایا. عرض کی حضور ان کے لیے برکت کی دعا کیجیے. تو آپ نے دعا کی، اے اللہ عز و جل جس طرح تو نے انہیں پیدا کیا اسی طرح ان کے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. سبحان اللہ. تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے ان کی صحبت میں بزرگوں کے پاس لے کر جائیں اپنے کہ ان کی زیارت کرنے سے ان کی دل کی دنیا زیر و زبر ہوگی، دل بہتری کی طرف آئے گا. اور پھر ان کے عقائد یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے. فلاں بزرگ سے ملے تھے، وہ کون تھے؟ وہ یا رسول اللہ کہنے والے تھے. وہ کون تھے؟ یا غوث اعظم دستگیر کہنے والے تھے. وہ کون تھے؟ وہ 11ویں شریف دلانے والے تھے. وہ کون تھے؟ وہ قرآن پڑھنے والے تھے. وہ خوش عقیدہ تھے، اللہ رسول کے چاہنے والے تھے. تو ان کے عقیدے پختہ رہیں گے، ان کے ایمان کا تحفظ رہے گا. اپنے بچوں کو علماء کی، اولیاء کی صحبت میں لے کر جانا چاہیے. آپ بھی اپنے بچوں کو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں لے کر گئے؟ ہاں الحمدللہ بارہا لے کر گیا ہوں. سبحان اللہ. اور کوئی امیر علیہ سنت کی شفقت کا کوئی واقعہ جو آپ کے صاحبزادوں کے تعلق سے، مدنی منوں کے تعلق سے ہو؟ اب وہ بچوں کو جب بھی لے کے جاتا ہوں امیر علیہ سنت سب سے شفقت فرماتے ہیں، ہمارے بچوں سے بھی شفقت فرماتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. وہ یہ تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہی ہیں امیر علیہ سنت کیسے نوازتے ہیں. بلا شبہ. آپ کے مدنی منوں کے تعلق سے کوئی بات؟ ہاں وہ چھوٹے حسان رضا جو ہیں ان کو لے کر گیا تھا میں ایک بار. کچھ عرصہ ہوا، چند مہینے ہو گئے ہوں گے یا سال ہو گیا ہوگا. تو فجر کا وقت تھا اور مرغ کی بانگ کی آواز آئی. تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ آپ کو دعا یاد ہے؟ کہ نہیں. پڑھو میں آپ کو پڑھاتا ہوں. اچھا. یعنی امیر علیہ سنت کی حرص علم سیکھنے اور سکھانے کی ایسی ہے. سبحان اللہ. ورنہ اب اتنے بڑی شخصیتیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، تو بچہ ہے تو کیا ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا دعا یاد ہے، چلو میں پڑھاتا ہوں. سکھائی پھر دعا؟ جی ہاں. یعنی کہ جب مرغ بانگ دیتا ہے اس وقت اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ سے اس کا فضل. اللہم انی اسألک من فضلک. تو امیر علیہ سنت نے یہ دعا پڑھائی اور فرمایا کہ اگر عربی میں یاد نہیں تو اردو میں پڑھ لو. سبحان اللہ. یعنی ایک اس میں ہمارے لیے مدنی پھول ہے بچوں سے شفقت. بچوں پر شفقت امیر علیہ سنت کی کیسی ہے یہ تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے رہتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کے دائیں بائیں بچے بچیاں چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو امامہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ شفقت کرتے ہیں تو بچے آتے ہیں آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے حضرت سیدنا ابو رجا عطاردی علیہ رحمہ کی شخصیت، آپ کا ذکر خیر کیا، آپ کی سیرت کے تعلق سے مدنی پھول سنے. آپ نے لمبی عمر پائی اور اسی طرح جنات کے تعلق سے اپنا عقیدہ ہمیں نگران پاکستان نے بیان فرمایا کہ اہل سنت کا، مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ جنات کیا ہیں، ان کا انکار کرنا، ان کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت کے اور مدنی پھول، گریہ وزاری، خوف خدا، عبادت، تلاوت، اور مزید سب سے افضل آنسو کون سے تھے، یہ بھی آج کے سلسلے کی دلچسپ بات تھی جو غم امت میں بہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے بہنے والے جو آنسو تھے وہ سب سے افضل آنسو ہیں.
اللہ کرے ہم ان آنسوؤں کا صدقہ ہمیں بھی عشق مصطفیٰ میں رونا نصیب ہو، غم مدینہ میں رونا نصیب ہو، خوف خدا میں اللہ ہمیں رونا نصیب فرما دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رونے کے تعلق سے کچھ اور بھی فوائد ہم نے سنے، دل نرم کیسے ہو اس کے بھی ہمیں نسخے ملے، لمبی عمر پانے کا نسخہ ملا، صدقے کے فضائل بھی سنے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ساری چیزیں نصیب فرمائے۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کو بھی مدنی پھول عطا فرمائے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔